دوستوں آج میں آپ کے لیے بحریہ کالج یعنی کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر بہت ہی زبردست جابس لے کے آیا ہوں۔ تو چلتے ہیں پہلی اسامی کی طرف، وہ ہے ماؤنٹسری ڈائریکٹر فیمیل۔ اس کا جو پے اسکیل ہے وہ ہے 15 سے 16 ہے، اور تعلیم جو اس کے لیے چاہیے وہ ہے جی بی اے، بی ایس سی، بی ایس یا اکانومکس کی ڈگری یہ نہ ہونی چاہیے، اور ساتھ 2 سے 3 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی دوسری اسامی کی طرف، وہ ہے جی پرائمری لیول اس فیمیل۔ یہ فیمیل کے لیے ہے جی، اس میں انگلش اور اردو، اور اس کا پے اسکیل جو ہے وہ ہے 15 سے 16 ہے، اور تعلیم جو ہے وہ بی اے، بی ایس سی یا بی ایس، بی ایڈ وغیرہ ہونی چاہیے، اور ساتھ تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی تیسری اسامی کی طرف، وہ ہے سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری لیول۔ اس میں دیکھ رہے ہیں وہ نا کچھ سبجیکٹ دیے ہوئے ہیں جس میں اسپیشلائز ہو۔ پہلا سبجیکٹ ہے جی فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیولوجی ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، اردو ہے، اور سوشل اسٹڈی اور پاکستان اسٹڈی ہے۔ اس کے لیے بھی تعلیم بی اے، بی ایس سی، بی ایس یا بی ایڈ یا ایم ایس سی وغیرہ، اور ساتھ 3 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ چلتے ہیں جی چوتھی اسامی کی طرف، وہ ہے جی قرآن اسٹڈیز، اسلامیات۔ اس کا جو پے اسکیل ہے وہ 16 سے 17 ہے، اور تعلیم جو ہے بی ایس سی یا ایم اے اسلامیات ہونی چاہیے، اور ساتھ تجربہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جی چلتے ہیں جی پانچویں اسامی کی طرف، وہ ہے اسپیشل ایجوکیٹر، یعنی کہ اسپیشلائز ان دا لسٹنگ اینڈ دا امپیئرڈ یا ڈیلنگ۔ اس میں اس کی جو اسٹڈی ہے وہ ہے نا بی ایس سی یا ایم ایس سی سوشل ایجوکیشن، اور ساتھ 2 سے 3 سال کا نا تجربہ ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں جی چھٹی اسامی کی طرف، وہ ہے جی اسپورٹس ٹیچر، میل اور فیمیل۔ ٹھیک ہے، اس کا جو پے اسکیل ہے وہ 16 سے 17 ہے۔ اس کے لیے بھی بی ایس سی یا ایم اے ان ہیلتھ یا فزیکل ایجوکیشن، یہ 3 سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جی چلتے ہیں جی ساتویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی آئی ٹی ایکسپرٹ۔ اس کا جو پے اسکیل ہے وہ ہے 16 سے 17 ہے۔ تعلیم جو ہے وہ ہے بی ایس سی، ایم ایس سی یا آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور ساتھ 2 سے 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں جی آٹھویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی بورڈ کمپیوٹر کوآرڈینیٹر، بورڈ کوآرڈینیٹر اور ایگزامینیشن کنٹرولر۔ اس کا پے اسکیل جو ہے وہ 15 سے 16 ہے، اور اس کے لیے بھی گریجویشن ہونی چاہیے، اور ساتھ کمپیوٹر کی سکلز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہے نا 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں جی نویں اسامی کی طرف، وہ ہے اسسٹنٹ لیبرن۔ اس کے لیے بھی اس کا جو پے اسکیل ہے وہ 14 سے 15 ہے۔ اس کے لیے ایف اے، ایف ایس سی، بی اے یا بی ایس سی یا بی ایس ہونا چاہیے، اور ساتھ تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں جی 10ویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی ریسیپشن یا ٹیلی فون آپریٹر۔ اس کے لیے دیکھیں اس کا جو پے اسکیل ہے وہ 11 سے 12 ہے، اور اس کے لیے جو تعلیم ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، اور ساتھ کمپیوٹر کی سکلز بھی ہونی چاہیے۔ اور چلتے ہیں جی 11ویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی کمپیوٹر آپریٹر۔ اس کا جو بی ایس ہے پے اسکیل وہ ہے 11 سے 12 ہے، اور اس کے لیے بھی تعلیم جو ہے انٹرمیڈیٹ ہے، اور کمپیوٹر کی سکل ہونی چاہیے، اور ساتھ تجربہ ہونا ضروری ہے۔ چلتے ہیں جی 12ویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی لیبارٹری اسسٹنٹ۔ اس کا پے اسکیل 7 سے 8 ہے۔ اس کے لیے جی انٹرمیڈیٹ سائنس میں ہونی چاہیے، اور ساتھ تجربہ ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں جی 13ویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی ڈرائیور کی ہے۔ اس کا جو پے اسکیل ہے وہ 7 سے 8 ہے، اور اس کے لیے میڈل ہونی چاہیے، اور ساتھ ڈرائیورنگ لائسنس ہونا چاہیے، اور اس کا 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں جی 14ویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی لائبریری اٹینڈنٹ۔ ٹھیک ہے، اس کا جو پے اسکیل ہے وہ ہے 6 سے 7 ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا تعلیم ہے وہ میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ سائنس میں ہونی چاہیے۔ چلتے ہیں جی 15ویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی نیب قاصد کی ہے، اور اس کے لیے اس کا جو پے اسکیل ہے وہ ہے 6 سے 7 ہے، اور اس کے لیے تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہے، اور ساتھ ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں جی 16ویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی مالی کا جو ہے نا پے اسکیل ہے وہ 1 سے 4 ہے۔ اس کے لیے میڈل ہونی چاہیے، اور وہ ہے نا اس کا نا تھوڑا تجربہ ہونا چاہیے 2 سال کا اس فیلڈ کے اندر۔
اس کے بعد جی چلتے ہیں جی 17ویں اسامی کی طرف، وہ ہے جی سپر کی. اس کا جو پے اسکیل ہے وہ 1 سے 4 ہے، اور اس کے لیے نا جو تعلیم ہے بس وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو. چلتے ہیں جی آخری اور 18ویں اسامی کی طرف، یہ ہے جی فریش آیا. ٹھیک ہے، اس کا جو پے اسکیل ہے وہ 1 ہے، 1 سے 4 ہے، اور اس کے لیے بھی اس کو نا پڑھنا لکھنا آنا ضروری ہے. تو نیچے دیکھیں جی دوستوں، یہ انفارمیشن دی ہوئی ہے، ان کی کنڈیشن آف ٹرمز ہے، یہ آپ نے نا ان کو ریڈ کر لینا ہے. اور نیچے ان کی نا یہ میل دی ہوئی ہے، آپ نا اپنے تمام ڈاکومنٹس میل بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں جی اپلائی کرنے کی جو ان کی کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ 4 اپریل کو کلوز ہو رہی ہے 2024، یعنی کہ آپ 4 اپریل تک نا اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے بعد اپلائی کریں گے تو وہ آپ کی اپلیکیشن نہیں مانی جائے گی. تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.